وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایسے اعمال بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ان اعمال کے کرنے سے انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، آپ کی محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ وہ اعمال آپ کی نیکیوں کو ختم کر دینے والے اعمال ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ مکمل ویڈیو دیکھیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نیکی کر لینا ہی بڑی بات نہیں ہے، نیکی کے اوپر ثابت قدم رہنا یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان نیکی کر لے، نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو محفوظ رکھے، اس کو ضائع نہ ہونے دے، ایسے اعمال نہ کر لے، ایسے کام نہ کر لے کہ جس سے انسان کی نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ قرآن کی روشنی میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ وہ لوگ جو مرتد ہو گئے، جنہوں نے ایمان چھوڑا، جو اپنے اسلام سے پھر گئے، ایمان سے پھر گئے، کافر ہو گئے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، سب سے پہلی جو انسان کی نیکی کو ختم کر دینے والی چیز ہے وہ مرتد ہو جانا ہے۔ جو اپنے ایمان سے پھر گیا، اس کی ساری نیکیوں پہ پانی پھر گیا، اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ نماز کے ذریعے کمائی ہوں، زکوٰۃ کے ذریعے کمائی ہوں، صدقات کے ذریعے کمائی ہوں، حج کے ذریعے کمائی ہوں، یا ذکر و اذکار کے ذریعے کمائی ہوں، یا تبلیغ کے ذریعے کمائی ہوں، وہ سب نیکیاں جو اس نے جس مرضی ذرائع سے، جس مرضی نیک عمل سے کمائی ہوں، حالت ارتداد اختیار کرنے سے ہی اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ ایمان چھوڑ دیتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، نہ اسلام چھوڑ دیتا ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، جو سرے سے جتنی مرضی وہ نیک اعمال کر لے اس کو نیکیاں نہیں ملتی۔ دوسری چیز یہ ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یہ سورہ آل عمران ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا، قرآن کی آیتوں کا منکر بندہ، نبیوں کو ناحق قتل کر دینے والے اور حق والوں کو، انصاف پر چلنے والوں کو قتل کر دینے والے، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اکارت کر دی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں، یعنی اللہ کی آیات کا منکر۔ اور ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اور دوسری جگہ پر ان الذین یکفرون باللہ، اور ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، اللہ کا انکار کرنے والا، اس کے پیغمبر رسول کا انکار کرنے والا، اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا۔ جو آدمی ان چیزوں کو اپنا لیتا ہے اس کی نیکیاں اکارت ختم ہو جاتی ہیں، اس کی نیکی ہے ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اس کی نیکی ہے ہی نہیں ہے، ختم، فنش ہو جاتی ہیں۔ دو چیزیں ہو گئی، کفر جو ہے نیکیوں کو چلنے ہی نہیں دیتا، نیکی ہوتی نہیں ہے، ارتداد جو ہے جو نیکی ہو بھی جائیں ان کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز جو ہے یا ایھا الذین آمنوا، سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، جس طرح تم آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے سے اپنی آوازوں کو بلند کر لیتے ہو، اس طرح نہ کرو۔ اس طرح کرنے سے کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں اکارت ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، فنش ہو جائیں گی، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وانتم لا تشعرون یعنی نبی کی بے ادبی۔ اور علماء مفسرین کرام فرماتے ہیں نبی کی بے ادبی میں یہ چیز بھی ہے کہ نبی کی سنتوں کی حقارت اپنے دل میں رکھنا، داڑھی پگڑی کی جو حقارت، اس کی نفرت اپنے دل کے اندر رکھنا، حضور کی سنتوں کی نفرت دل میں رکھنا، یہ بھی حضور کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔
ایسا کرنے والا انسان اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے، نہ نبی کی گستاخی ہو، نہ نبی کی کسی سنت سے نفرت ہو۔ ٹھیک ہے، تین چیزیں ہو گئی کہ نبی کی بے ادبی اور گستاخی کوئی آدمی کرے گا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گے۔ اور چوتھی چیز جو ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو احسان جتلا کر۔ چوتھی چیز کسی احسان جتلانا، کسی پر احسان کر کے پھر اس کو جتلانا، پھر اس کے منہ پر بات دہرانا کہ میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی، یہ احسان کیا تھا تیرے اوپر، اب یہ کر کے کیا کر رہا ہے؟ اپنی اس احسان کی نیکی کو ختم کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کو کہنا کہ میں نے تیرے اوپر صدقے کیے، تمہیں زکاتیں دی، تمہیں جو کندھا دیا، سہارا دیا، یہ نیکی کر کے جو جتلاتا ہے نا، یاد رکھنا یہ اللہ کے ہاں بہت ہی ذلیل چیز ہے۔ اللہ کے ہاں اگر کوئی بندہ یہ کرتا ہے اپنی نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چار چیزیں ہو گئی۔ پانچویں چیز جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ بے شک حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کرنے والے بھی سن لیں، جو انسان اپنے بھائیوں کا حسد دل کے اندر رکھتے ہیں، کسی کی چیز کو، اچھی چیز کو، کوٹھی کار بلڈنگ، پیسہ، عزت، شہرت، دولت، حسن اور اس کے منصب، عہدے کو دیکھ کر کوئی آدمی جلتا ہو تو وہ جلنے والا اپنی نیکیاں برباد کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے۔ اتنی تیزی سے اس کی نیکیاں ختم ہوتی ہیں جس طرح ایک خشک حطب کہتے ہیں جو بالکل خشک لکڑی ہو، خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اسی طرح اس کی نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے۔ حسد کرنے والے اپنے کی ہوئی نیکیاں، کمائی ہوئی نیکیوں کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک ہانڈی ہے، اس ہانڈی کے نچلے حصے میں سوراخ ہے، اس میں تم شہد ڈال دو، دودھ ڈال دو، پانی ڈال دو، قیمتی سے قیمتی لکوڈ ڈال دو، وہ ختم ہو جاتا ہے نا۔ اسی طرح حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی کے دل میں پیدا ہو جائے اس کی اصلاح کرے، ورنہ اس کی ساری کمائی ہوئی، اتنی مشکل سے کمائی ہوئی نیکیاں یہ حسد ختم کر دیتا ہے۔ ایک اور چیز جو ہے انما لکل امرئ ما نوی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے دکھلاوے کی خاطر جو نیک عمل کیے جاتے ہیں وہ بھی عکارت ہیں، ان کی نیکیاں بھی ختم ہیں، وہ نیکیاں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اللہ کے ہاں رائی کے دانے کے بقدر بھی اس کی حیثیت اور وقت نہیں ہے جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کام کیا جائے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں نماز کتنی اچھی پڑھتا ہوں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو پھر کل قیامت کے دن اعلان ہوگا اسی سے جا کر لے لے جس کے لیے تو نے کیا تھا، میرے لیے تو یہ کیا ہی نہیں تھا تو مجھ سے کیا اس کا ثواب طلب کرتا ہے، اسی سے جا کر لے لے۔ دکھلاوا کرنے والا آدمی بھی اپنی نیکیوں کا بیڑا غرق کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اعمال ہیں جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دینے والے ہیں۔ ان اعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے ذہن میں بٹھا کر اپنی اصلاح کریں اور ایسے اعمال سے بچیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں، ورنہ یہ نہ ہو کل قیامت کے روز جو ہے انسان اتنا کچھ لے کر آئے اور اس کے پلے کچھ بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔